حضرات، ابھی آپ نے ایک خوشنما منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جن خوش نصیب بچیوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر اللہ کے فضل سے محفوظ کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اکابر کے ہاتھوں انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ بہت سارے احباب نے اپنے دل کے اندر ایک عزم کیا ہوگا، نیت کی ہوگی، ارادہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں سمیت بچیوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور حفظ قرآن سے انہیں سرفراز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدر محترم نے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، حدیث کے اندر اسے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، فرمایا اجتنب الخمر فإنها ام الخبائث۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن نے بھی سختی کے ساتھ اس سے بچنے کی بات کی ہے کہ جس طریقے سے تم بت پرستی سے بچتے ہو یا بچنا چاہیے، اسی طریقے سے تم شراب سے بھی بچو۔ اللہ ہمیں ام الخبائث سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آئیے حضرات، جونا میڈیا مشاعرہ کوئی بازار گورکھپور جو اس وقت ہمارے پروگرام کو محفوظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی دیانتداری کے ساتھ یوٹیوب پر پروگراموں کو یہ ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے کام میں مکمل اترتے ہیں، یہ موجود ہیں۔ آئیے ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی موجودگی کا آپ کو اطلاع دیتے ہوئے اب چلتے ہیں میدان خطابت کی طرف۔ حضرات، یہ مثل مشہور ہے کہ گھر کی مرغی ساگ برابر، لیکن آج ہمارے لیے یہ مثل بے معنی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا احترام صرف باہر کے لوگ ہی نہیں بلکہ گھر کے لوگ بھی نہایت محبت اور عقیدت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میری مراد ہر دل عزیز مقرر حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، استاد مدرسہ قاسم العلوم گھوسی مئو سے ہے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔
والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، سامعین حضرات، قابل صد احترام خواتین حضرات، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آپ حضرات کے لیے خصوصاً اور ہم سب کے لیے عموماً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ حضرات کے لیے خصوصاً اس لیے کہ اہل بستی اور خاص طور سے یہاں کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ مہمانوں کا اکرام، آنے والے کی عظمت اور اس کی عزت کرنے کا جو انداز محسوس ہوا وہ قابل صد مبارکباد ہے۔ ماشاءاللہ اہل بنجاری اور خصوصاً یہاں کے نوجوان، آنے والے مہمانان کرام اور اس عظیم جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ حضرات اکابر جو باتیں آپ کے سامنے فرمائیں اور ان حضرات کے جو بیانات ہوں، اسی طریقے سے ان کو بھی آپ دلوں میں عظمت کے ساتھ جگہ دیجئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ خصوصاً صدر محترم نے جو دل کی گہرائیوں سے آپ سے اپیل کی ہے اسے مد نظر رکھیے گا۔ اسی طریقے سے جس مناسبت سے یہ بزم سجی ہے، حضرات علماء کرام کا آنا ہوا، صوبہ ہی نہیں بلکہ دوسرے صوبے سے بھی آج کے خصوصی مقرر آپ سے خطاب فرمائیں گے اور اصل مقرر وہی ہیں، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ اس اعتبار سے کافی اہمیت کا یہ جلسہ اور یہ نشست ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے زیر سایہ یہ بزم سجی ہے، اور ابھی وہ پربہار اور پر رونق منظر آپ نے دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں، علماء کرام، صحابہ اعظام اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں کہ چند لمحے کچھ ایسے آتے ہیں کہ اس موقع پہ ان کی زبان سے اور ان کے جسم کے حصوں سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں اور قلب و دماغ میں اپنا جگہ بنا لیتی ہیں۔ صدر جلسہ نے، میں سمجھتا ہوں، کچھ وہی کیفیت پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے دلوں میں مدارس کی، مکاتب کی، ان سے وابستہ لوگوں کی اہمیت جگے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ آپ کے لخت جگر اور آپ کے نونہال اس سے قریب ہوں اور یہ تعلیم حاصل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب صدر محترم اپنے دست مبارک سے اور خصوصاً جس انداز سے انہوں نے ردائے حفظ آج کی حافظات کو جو 3 طالبات ہیں ان کو دیا ہے، وہ ایک ایسا عجیب سماں تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہوں گی اور ان کی بچیاں عمر کی اس منزل میں ہوگی کہ وہ قرآن کریم یاد کر سکیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے نیت کر لی ہوگی کہ میرے بچے اور میرے بچیاں جو عمر کی اس منزل میں ہیں کہ وہ حفظ کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، دینی تعلیم حاصل کر سکیں، انشاءاللہ میں انہیں تعلیم دلاؤں گی، اور امید ہے کہ ان کے والدین نے بھی یہ نیت ضرور کر لی ہوگی اور مولانا کی یہی خواہش رہی ہوگی۔
حضرات گرامی قدر، ہم سب کی نجات، ہم سب کی کامیابی دین کے سائے میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں مگر دل لگا کر کے نہیں پڑھتے، سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس لیے کبھی کبھی تو ضرور اثر ہوتا ہے ہر شخص پہ۔ آپ دیندار ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ محبت رکھتے ہیں، کبھی آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو، آپ اٹھیں حشاش بشاش ہوں، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، چند لمحے ضرور آپ کے دل پر بھی اثر ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ مقولہ ہے۔ تو ہم قرآن پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے، اس لمحے میں غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمارے دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں تو اندر اثر کر جاتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا، قرآن آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی پیاری باتیں، ان سب کو ماننے کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ پھر قرآن نے کہا تم پہلے امتی نہیں ہو، تم ایسے لوگ نہیں ہو اے مسلمانوں جن کے سامنے کتاب نازل ہو رہی ہے، تم سے پہلے بہت سارے مسلمان گزر چکے ہیں، تم سے پہلے بہت سارے ایمان والے گزر چکے ہیں، انبیاء کرام کی ایک لمبی تعداد آ چکی ہے اور ان کی امتیں کافی گزر چکی ہیں، تم تو بعد میں آئے ہو۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں پر جب تک عمل کیا، جب تک اس کی قدر کی، جب تک اس کی عزت کی، جب تک اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، کتاب لانے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے مانا، وہ آگے بڑھتے رہے، ہماری رضا اور قرب کے منازل پاتے رہے، اور جب انہوں نے دوری اختیار کی تو ان کے دلوں میں سختی آ گئی، کجی آ گئی، راہ راست سے ہٹ گئے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، قرآن مخاطب کر رہا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اصل مخاطب تو وہ تھے لیکن سنانا ہم کو اور آپ کو ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو سنانا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، توریت دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، انجیل دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، زبور دی گئی تھی داؤد علیہ السلام کی امت کو، ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دیے گئے تھے، زکریا علیہ السلام کو کتابیں دی گئی تھی، ان لوگوں کو کتابیں دی گئی تھی، ان کے ماننے والوں نے، ان کی امتیوں نے اس پہ عمل کیا، جب تک عمل کرتے رہے ٹھیک رہے، لیکن پھر ہوا کیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، زمانہ ذرا زیادہ گزر گیا، دراز ہو گیا، مدت لمبی ہو گئی، عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ غور کریں، ہم اور آپ، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں کے زمرے میں جا رہے ہیں، یہودیوں کے زمرے میں، عیسائیوں کے زمرے میں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عنایت کو ٹھکرا دیا، یعنی اللہ کی کتاب کو انہوں نے ٹھکرا دیا؟ کہیں ہمارا بھی تو حال نہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ نرمی ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ دینی جذبات ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار رہتا ہے؟ کیا ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے لبریز ہے؟ کیا ہماری زندگی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے؟ اگر ایسا ہے اور دلوں میں نرمی ہے اور ہمارے دل کجی سے دور ہیں
تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم آپ کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ان لوگوں کی، پرانی امتیوں کی، پہلے امتیوں کی جو باتیں بتا رہا ہے، قرآن ان کے پچھلی امتوں کے نقائص بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن ان کے جو اچھائیاں ہوتی ہیں، حسن ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس لیے تاکہ ان کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ہم انہیں حاصل کریں، اور ان کی جو برائیاں ہیں، جو نقص ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی ناراضگی اتری، ہم ان سے دور رہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، زمانہ ذرا دراز ہو گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں کے اکثر فاسق ہوئے، اللہ کے حکم سے روگردانی کیے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اسی آیت کے تناظر میں اور اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو آئینہ بنا کر کے اور زندگی کا لائحہ عمل بنا کر کے ہم دیکھیں اور غور کریں کہ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا نام لیوا کہتے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اور آپ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، کیا آپ کی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو قابل افسوس ہے، اور زندگی کے چلن کو، طریقے کو، روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے پہ کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی تو اس راستے پہ چل کر کے ملے گی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اب سے بہت پہلے فرمایا تھا، لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، اس امت کی اصلاح، امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے امت کے اول طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ ان پورا منظر، جہالت کا منظر، مشرکین مکہ کا منظر، عرب کا منظر، آپ کے ہندوستان کا منظر سب سامنے ہے، اس وقت کا تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جہالت کی انتہا تھی اور شرافت نام کو نہیں تھی، عزت کوئی چیز نہیں تھی، جہاں چاہا وہاں اپنا ماتھا ٹیک دیا، جس کو چاہا اس کو قتل کر دیا، جب چاہا جو کسی کا مال چھین لیا اور لوٹ لیا۔ وہ سفاک تھے، وہ غارت گر تھے، وہ قاتل تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ زانی تھے، معاشرے میں جو بھی خرابی ہو سکتی ہے سب ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ لیکن ایسے ماحول میں جب قرآن آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر لوگوں کو قریب کیا اور لوگوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے پیغام کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا اور 100% عمل کیا۔ پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ وہ سارے زمانے کے راہبر، وہ سارے زمانے کے راہبر ہو گئے، وہ قافلہ سالار ہو گئے، اور وہ اس درجے پہ پہنچ گئے کہ آج بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا متقی اور بڑے سے بڑا بزرگی والا، صاحب عظمت، صاحب جبہ و دستار والا، ایک ادنا صحابی رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، معین الدین سنجری، قطب الدین بختیار کاکی، ان سب کا ایک مقام ہے، لیکن کبھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان حضرات نے پہنچا اسی قرآن کریم پر عمل کر کے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ہم کو اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اب سے بہت پہلے یہ فرمایا تھا، لہذا دلوں میں نرمی پیدا ہوگی دین پر عمل کرنے سے۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں۔ قرآن نے ان کو کہا تھا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت کہاں ہے؟ مسجدوں میں ہے یا مسجدوں سے دور ہے؟ نمازوں سے قریب ہے یا نمازوں سے دور ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہماری کامیابی تو 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
میری سنت پہ جو عمل کرے گا، میری سنت کو جو پکڑ لے گا، سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے بتائے ہوئے احکام، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے جو مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تمسک بسنتی، جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ بھی ایسے ماحول میں جو فساد کا ماحول ہو، جو خرابی کا ماحول ہو، غارت گری کا ماحول ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جو ماحول ہے وہ انتہائی ہمارے لیے تکلیف دہ ماحول ہے، لیکن ماحول کو بنانا اور بگاڑنا اور ماحول سے متاثر ہونا یہ دو چیزیں ہیں۔ ماحول کو لوگ ہی بناتے ہیں اور ماحول سے لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں میں ہیں جو ماحول بنایا کرتے ہیں، بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح کر دیتے ہیں، غلط راستے پہ چلنے والوں کو ہم سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کے نام لے آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو مضبوطی سے ہم پکڑیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کے دائرے سے جب بھی ہم باہر جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے جب بھی ہم دور رہیں سے، جب بھی دور رہیں گے، اپنے بزرگوں علماء کرام سے جب بھی ہم کٹیں گے، آج علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں، معاشرے کے نام پہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں، اسلام مخالف ہیں، وہ عوام کو، ہم کو اور آپ کو اپنے بڑوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، آزادی کی ایک فکر دینا چاہتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارنے کا اعلان کیا کرتے ہیں، لیکن دوستو جو بھی آزاد زندگی گزارتا ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک مالدار آدمی ہے، بہت بڑا مالدار آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، لڑکوں پہ کنٹرول لگتا ہے، دولت اس کی بچی رہتی ہے، خود بھی آرام سے زندگی گزارتا ہے، اس کے آنے والی نسلیں بھی آرام سے گزارتا ہے۔ ایک دوسرا مالدار آدمی ہے، بہت تمطراق والا ہے، روپے پیسے کی بارش اس کے گھر میں ہو رہی ہے، دنیا کی تمام آشائش و آرام کی چیزیں اس کے ہاں موجود ہیں، لڑکے بھی خدا نے اس کو دے رکھے ہیں، لڑکیاں بھی دے رکھی ہیں، لیکن سب آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جو جدھر چاہے ادھر چاہے، کوئی شراب کا عادی، کوئی جوا کا عادی، کوئی کسی اور چیز کا عادی۔ دیکھ لیجئے کیا ماحول ہے، مذہب سے لینا دینا نہیں اس کا، ایک عام ماحول، ایک عام بات ہم کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا حال ہے، ایک پشت جاتے جاتے دوسری پشت جاتے جاتے تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو یہ لوگ ریسرچ کر کے ہم کو علماء سے دور رکھنا چاہتے ہیں، مدارس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، ہم جب تک رہیں، ہم دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک۔ قرآن نے کہا تھا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں جب تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا، اور ظاہر سی بات ہے مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دوسری چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے آپ کو دین پر باقی رکھ سکتے ہیں، راہ راست پہ باقی رکھ سکتے ہیں، قرآن پہ باقی رکھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے اس پہ ہم کو باقی رکھنا ہے۔ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ مرتے دم تک تم اپنے ایمان کی فکر رکھو، اور ایمان کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ انہی مدارس سے پیدا ہوگی، انہی مدارس سے پیدا ہوگی، انہی بزرگوں کی خدمت میں علماء کرام کے پاس آنے جانے سے پیدا ہوگی۔ دیکھ لو محنتیں سب ہوتی ہیں، لیکن جس لائن سے محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، تم جس لائن سے محنت کرنا چاہو، تم اگر اپنے قدم اٹھاتے ہو تو ہم تمہیں ترقی سے نوازیں گے۔ اگر تمہارے اندر امانت داری ہے، سچائی ہے، چاہے جس لائن میں ہو، ہم ترقیات سے نوازیں گے۔ لہٰذا اگر ہمارے قدم دینی لائن میں اٹھ جاتے ہیں، قرآن کی لائن میں اٹھ جاتے ہیں، سنت کی لائن میں اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے نواز دیتے ہیں۔ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی 3 بچیاں حافظ ہو جائیں گی، لیکن ان کے والدین نے، ان کے استاذ نے، گاؤں کے لوگوں نے حضرت مولانا کی سرپرستی میں محنت کی، الحمدللہ کامیاب ہوئی۔ اور ایک یہی نہیں، نہ معلوم کتنی ایک لمبی قطار ہے اس طریقے سے محنت کرنے والوں کی، الحمدللہ کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے ہمیں دین کے دائرے میں رہنا ہے۔ حضرت مولانا نے نماز کے لیے فرمایا ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ میں بزرگ کا ایک واقعہ، خواجہ معین الدین چشتی واقعہ کا واقعہ سنا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا
واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ہمارا یہ پورا دیار بلکہ پورا ہندوستان نہ معلوم اور کس کس خطے میں حضرت کا فیض ہے، اور ہمارا یہ علاقہ ہندوستان تو الحمدللہ حضرت کی توجہ سے اسلام کے حلقے میں آیا اور حضرت کی توجہ سے اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا ہے. حضرت کی بڑی محنت ہے. حضرت کے ہاں مختلف اغراض اور مختلف مسلک کے لوگ جایا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سارے اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کے جتنے اساتذہ کرام ہیں، ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ نہیں جاتے. الحمدللہ جتنے اساتذہ کرام ہیں شاید کوئی باقی ہوگا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در پہ نہ گیا ہوگا. ان کو مختلف لائنوں سے لوگ جاتے ہیں، اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا انداز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر خدا نے عقل و شعور دیا ہے اور آپ شریعت کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہر آدمی جانتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دھرتی پہ تشریف لے آئے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. اور خواجہ نے دعا دی ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کا نام بھی روشن کرے گا، اللہ اس کا کام بھی بنائے گا اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ بنے گی. بلکہ یہ حدیث ہے اور الحمدللہ آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ بالکل ایسے ہی پائیں گے. خواجہ صاحب بزرگوں کی ایک لائن ہوتی ہے، اس اعتبار سے محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. ذکر کا حکم ہم سب کو ہے، ہاں یہ نہیں صرف بزرگوں ہی کو ہے، قرآن سب کے لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والے مخاطب ہیں، بزرگ صاحب نہیں، صرف خواجہ معین الدین نہیں، قطب الدین بختیار کاکی نہیں، نظام الدین اولیاء نہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. نمازیں بھی پڑھو صبح و شام کی، خاص طور سے صبح و شام دونوں ملا کر کے 5 وقت کی نمازیں آ گئی. اور خاص طور سے ذکر ہے، ایک ذکر پوری زندگی کا ہے، 24 گھنٹے ہماری شریعت کے مطابق گزرے. ایک یہ ذکر ہے اور ایک ذکر اللہ اللہ کرنا، اس کو خاص انداز سے کیا جاتا ہے، بزرگوں کے سرپرستی میں رہ کر کے کیا جاتا ہے. ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی کسی کو کچھ زیادہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. خواجہ صاحب کا ایک مقام ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے. ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت میں مدہوش بلکہ کہہ لیجئے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ والوں کے ذکر میں اس سے زیادہ لذت ملتی ہے جتنا شرابیوں کو شراب سے ملتی ہے. اور جانتے ہو شرابیوں کو کتنی لذت ملتی ہے؟ نالی میں گرے رہتے ہیں اور شراب کی ایک بوٹ ٹپکا دو تو کہتے ہیں ہم جنت میں، ہم تو بیکنٹھ میں. ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مظہر العلوم میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بغل میں شراب خانہ تھا، چوڑی نالی تھی، اس میں گرتے رہتے تھے پی کر کے. ایک شرابی دوست آتا تھا، تھوڑی سی اور شراب ٹپکا دیتا تھا، کہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم تو بیکنٹھ میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے. شرابیوں کو شراب میں جتنا مزہ آتا ہے اللہ والوں کو ذکر میں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے. ذکر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. جب کیفیت ہوتی تھی تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ لیجئے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہوش نہیں رہتا تھا. لیکن خواجہ صاحب تو دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، دین کو مٹانے کے لیے نہیں، دین کے احکام کو برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو آباد کرنے کے لیے، شاعر اللہ کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. خواجہ صاحب کے 2 خاص مرید ہیں، حمید الدین ناگوری وہاں ناگور میں مدفن ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں مدفون ہے. یہ دونوں خواجہ صاحب کے بڑے زبردست خلیفہ ہیں. خواجہ صاحب نے ان دونوں کو کہہ رکھا تھا کہ نماز کا جب وقت آئے اور میں شکر کی حالت میں ہوں، میرا دماغ ذرا کام نہ کرے اور نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں مجھے نماز کے لیے بیدار کرنا، تم دونوں مجھے نماز کے لیے بیدار کرنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی، لیکن خواجہ صاحب پہ اثر نہیں ہوتا تھا. یہ دونوں حضرات، ایک طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کیا ان کا مقام ہے زبردست، اور دوسری طرف خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، دونوں خواجہ صاحب کے بازوؤں کو پکڑتے ہیں
اور خواجہ صاحب کے بازوؤں کو پکڑ کر کے اور جھنجھوڑتے ہیں. خواجہ صاحب نے حکم دے رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا. خواجہ صاحب ہوش میں آتے ہیں, شکر کی کیفیت دور ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہاں اس سے تو چھٹکارا نہیں. جب مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو پھر خواجہ معین الدین کی کیا یہ ہمت ہے کہ نماز ترک کر دے اور تم لوگ لے چلو مجھے نماز پڑھاؤ. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی خواجہ صاحب کی, جن کے ہم نام لیوا ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ہیں, لہذا ان حضرات کے بیانات کو سنیے اور اپنے دلوں میں اتاریے. میرے دوستوں, جو ہے ہماری اور آپ کی کامیابی اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم دین کے دائرے میں رہیں. دین کے دائرے سے جہاں باہر نکلیں گے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رسوائی اور بربادی کا سبب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو, مردوں کو, عورتوں کو, نوجوانوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ 100% دیندار بنائے. دین کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے, دینداروں سے محبت پیدا کرے اور دین پر مر مٹنے کی تمنا پیدا کرے اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو ایمان والا اور اسلام والا بنا کر کے رکھے. اور جب موت آئے تو ایسی موت آئے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے, آپ سے اور اپنے ایک ایک امتی سے خوش ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.